غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے بارامولہ اور کٹھوا اضلاع میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل پر لوگوں میں بڑے پیمانے پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بارامولہ کے سنگراما چوک میں ایک چوکی پر فائرنگ کر کے ایک کشمیری ٹرک ڈرائیور کو شہید کر دیا۔ ایک اور واقعے میں بھارتی فوجیوں نے ضلع کٹھوا میں 25 سالہ کشمیری نوجوان مکھن دین کو گرفتار کر کے دوران حراست وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد قابض حکام نے کٹھوا میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کی شہادتوں پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعات کشمیریوں پر دوران حراست تشدد اور ماورائے عدالت قتل کی واضح مثالیں ہیں۔ انہوں نے ان واقعات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے بھی کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے ہوئے بھارت کے زیر تسلط کشمیریوں کی زندگیوں کی قدر و قیمت پر سوال اٹھایا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے پورے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کے اہلکاروں کے حالیہ چھاپوں کے دوران 500 سے زائد کشمیریوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے بے گناہ کشمیری نوجوانوں، ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ میر وائز نے گرفتار کیے گئے تمام کشمیری نوجوانوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کشمیریوں کی حق خودارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی بھرپور حمایت کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر مظفر آباد میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے کشمیر سے متعلق جرأتمندانہ بیان کا خیر مقدم کیا۔ امریکہ میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے زیر اہتمام واشنگٹن کی سڑکوں پر ڈیجیٹل ٹرکوں کے ذریعے کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حق میں مہم چلائی گئی۔ ڈیجیٹل ٹرکوں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی کے حق میں پیغامات نشر کیے گئے۔ ٹرکوں کی الیکٹرانک سکرینوں پر بھارتی فورسز کشمیر سے نکل جاؤ، کوئی انصاف نہیں، امن نہیں جیسے نعرے درج تھے۔ یہ ٹرک وفاقی عمارتوں، وائٹ ہاؤس اور غیر ملکی سفارتخانوں کے باہر سے گزرے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں منعقدہ کشمیر کانفرنس کے مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائے۔ رکن پارلیمنٹ اینڈریو پیکس کی زیر صدارت کانفرنس میں برطانوی قانون سازوں نے بھرپور شرکت کی، جس میں ایما رینالڈز، افضل خان، ایوب خان، تین دیسی اور عدنان حسین شامل تھے۔ ارکان پارلیمنٹ نے کشمیریوں کے حق خودارادیت کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں مظاہرین نے ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے آبائی گھر کو آگ لگا دی ہے۔ مظاہرین نے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے فیملی میوزیم کو بھی توڑ دیا۔ بدھ کی رات ایک بڑے ہجوم نے ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب شیخ حسینہ نے سوشل میڈیا پر تقریر کے دوران اپنے کارکنوں کو نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی زیر صدارت عبوری حکومت کے خلاف احتجاج کی اپیل کی۔